الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ مختصر وقت کے اندر ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ وعما نوازوں کی بارگاہ میں دعا فرمائے، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے معجزے کا ذکر کیا ہے، جس کو ہم معراج کے نام سے، اسراء کے نام سے ایمان بھی رکھتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ معجزہ اللہ کے پیغمبر کی سچائی کے اظہار کے لیے اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی واقعہ خلاف عادت کر دیتے تھے، اس کو معجزہ کہتے ہیں، جو عام اسباب میں ممکن نہیں ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کی سچائی کے اظہار کے لیے خود یا لوگوں کے تقاضے پر اللہ پاک کوئی واقعہ صادر فرما دیتے تھے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندے کی سچائی کے اظہار کی علامت ہوتی۔ بے شمار معجزات ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے بے شمار معجزات ہیں جن کا قرآن پاک میں یا احادیث میں تذکرہ ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب سے ہٹ کر کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ معراج بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں جو دلائل النبوہ کہلاتے ہیں۔ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں دلائل النبوہ کے نام سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات کا ذکر کیا، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ یہی بات اگر پیغمبر کے علاوہ کسی اور بندے کی سچائی کے اظہار کے لیے اللہ پاک سعادت فرما دے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، معجزہ بھی حق ہے، کرامت بھی حق ہے۔ ایسا واقعہ جو عام طور پر ممکن نہ ہو، واقعہ ہو جائے، پیغمبر کے لیے ہو تو معجزہ کہلاتا ہے، اور پیغمبر کے علاوہ کسی اور اللہ کے نیک بندے کی صداقت کے اظہار کے لیے ہو تو کرامت کہلاتی ہے۔ معجزہ بھی حق ہے، کرامت بھی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ تو قرآن پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ خود قرآن پاک کہ اللہ رب العزت نے کلام نازل کیا۔ جب مشرکین نے اعتراض، مخالفت، ضد زیادہ حد سے بڑھا دی تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ یہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھا ہوا ہے، تم بھی لے آ جاؤ، فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، ایسا قرآن تم بھی لے، لا یأتون بمثل، لیکن ہو اس جیسا، اس کے لیول کا ہو۔ بڑے لوگوں نے کوشش کی ہے، ہر زمانے میں کوشش کی، اب بھی کہتے ہیں امریکہ میں ایک نیا قرآن آیا ہے، بڑے لوگوں نے کوشش کی ہے، لیکن قرآن پاک جیسا کلام، قرآن تو قرآن ہے، اس کی ایک صورت کا مقابلہ بھی نہیں کر پائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک۔ بڑے معجزات میں ایک معجزہ معراج بھی ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے اوپر کا آسمانوں کا سفر، جنت، دوزخ، بے شمار مناظر ہیں، اور وجہ یہ بیان فرمائی لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، الذی بارکنا حولہ، جس مسجد اقصیٰ کے ماحول کو اللہ پاک نے کہتے ہیں ہم نے برکت دی ہے، برکت والی جگہ ہے۔ کیوں یہ سفر معراج کا بنیادی مقصد کیوں تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے بندے کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کے مظاہر دکھا سکیں۔ تو یہ حضور کو کائنات کی سیر کروائی تاکہ حضور کو اللہ رب العزت اپنی قدرت کے مظاہر اور اللہ اپنی نشانیاں دکھا سکے۔ یہاں یہ اعتراض کرنے والے تو ہر بات پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک نوجوان نے سوال کیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا؟ میں نے کہا ہوا تھا، جاگتے ہوئے ہوا تھا، بلکہ جاگتے ہوئے ہوا تھا، جسم کے ساتھ ہوا تھا، جسم کے ساتھ ہوا تھا، خود گئے تھے، گئے تھے، کہاں کہاں گئے تھے؟ میں نے جہاں تک کوئی بھی نہیں گیا، وہاں گئے ہیں جہاں تک کوئی نہیں جا سکا۔ کیسے گئے تھے؟ کیسے گئے؟ آسمانوں پہ کیسے گئے تھے؟ ہم تو کراچی جاتے ہیں تو یا ٹرین پہ جاتے ہیں یا ہوائی جہاز پہ جاتے ہیں، ویسے نہیں جا سکتے، وہ آسمانوں پہ ایسے کیسے چلے گئے تھے کسی سواری کے بغیر؟ یا میں نے کہا بیٹا بات سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا ہے کہ میں گیا تھا؟ کہیں بھی نہیں کہا میں گیا تھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ حضور فرما رہے ہیں میں گیا تھا، یا اللہ کہہ رہے میں لے گیا تھا؟ رسول اللہ فرما رہے کہ میں گیا تھا، یا اللہ کہہ رہے میں لے گیا تھا؟ اللہ سے پوچھو کیسے لے گیا تھا؟
حضور کہہ دیجیے، حدیث میں بھی حضور یہ نہیں فرما رہے میں گیا تھا. جن احادیث میں حضور نے اپنے سفر کی تفصیلات بیان کی ہیں، یہ کہیں نہیں کہ میں گیا تھا اور جب بھی مجھے لے جایا گیا تھا، اس لیے ابھی مجھے سیر کروائی گئی تھی. سیر کروانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ سے کوئی سوال بنتا ہے تم کیسے لے گئے تھے؟ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر معراج کی تفصیلات بیان فرماتے ہیں. بخاری شریف کی بڑی لمبی روایت ہے. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ میں حتیم میں بیت اللہ کے ساتھ جو جگہ خالی ہے وہاں لیٹا ہوا تھا. جبریل علیہ السلام آئے، آ کے جگایا مجھے، فرشتے کے ساتھ. تو سفر معراج کا آغاز تو حضور کے ہارٹ آپریشن سے ہوا ہے، دل کا آپریشن. سفر معراج کا پہلا واقعہ کیا تھا؟ ہارٹ آپریشن. کہتے فرشتے ساتھ تھے، جبریل علیہ السلام قیادت کر رہے تھے، ہارٹ سرجن وہی تھے. کہتے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کیا، دل کو نکالا، دل باہر نکالا، اس کو دھویا، اللہ کے نور سے دھویا. نور لے کر آئے تھے اوپر سے، اس کے ساتھ دھویا. دھو کر پھر دل کو اندر بند کیا، زخم سی دیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہارٹ آپریشن. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر زخم کا نشان میں نے خود دیکھا. حضور کے سینے پر زخم کا نشان رہ جاتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر زخم کا نشان دیکھا ہے، جو زخم سلا تھا اور نشان باقی رہ گیا. یہ 3-4 دفعہ ہوا. اس کو شق صدر کہتے ہیں. شق صدر، سینہ چیرنا. اور آج کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں ہارٹ آپریشن. یہ حضور کا 3 دفعہ ہوا ہے. چوتھی دفعہ کا بھی ذکر ہے نہیں. پہلا واقعہ تو حضور خود بیان کرتے ہیں کہ میں اماں حلیمہ کے پاس تھا، دودھ پلانے کے لیے لے گئی تھی بنو سعد میں، اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. تو فرشتے آئے، مجھے کھیلتے کھیلتے الگ کیا، جا کے سینہ چیر دیا. باقی بچے دوڑتے دوڑتے گئے، اماں جی وہ ہمارے بھائی کو کسی نے ذبح کر دیا. ہمارے بھائی کو کسی نے ذبح کر دیا. دوڑی دوڑی آئیں تو فرماتے ہیں کتنی دیر میں اپنا کام مکمل کر چکے تھے. واقعہ بچوں نے بیان کیا، حضور نے کوئی وہ آئے تھے، سینہ چاک کیا، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، چھوڑ کے چلے گئے. اس گھبراہٹ میں اماں حلیمہ حضور کو مکے واپس آ کے چھوڑ گئی. بھائی میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا نہ ہو جائے، ورنہ حضور کو چھوڑنے کے لیے کون تیار ہوتا. پہلا شق صدر وہاں ہوا اماں حلیمہ کے گھر میں. دوسرا نبوت سے پہلے. یہ تیسرا ہے. خیر فرماتے ہیں کہ ایک سواری لائے، براق، برق سے ہے بجلی. یہ نہیں جو خوبصورت عورت کا چہرہ پیچھے خچر اور پر رہی ہے، نہیں ہے. یہ جو ہماری تصویریں لگی ہوتی ہے فضول تصویریں. براق یہ نہیں تھی. براق کا معنی ہے الیکٹرانک سواری تھی، برقی سواری تھی، الیکٹرانک سواری تھی کوئی. شاید حضور نے بتایا کہ گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا، اور اس سائز سے ہم نے وہ چہرے شرے سارے خود ہی بنا لیے. اور بعد مجھے لے گئے مسجد اقصی.
مسجد اقصیٰ پہنچے. دیکھیں سواری میں فرق ہوتا ہے. سواری میں فرق ہوتا ہے. عام گاڑی بھی سواری ہے، اور یہ برقی گاڑیاں جو وہ بھی سواری ہیں. فوکر جہاز بھی سواری ہے، اور راکٹ جہاز بھی کیا ہے؟ سواری ہے. اپنی اپنی رفتار ہوتی ہے. وہ خدائی سواری تھی، اس کی اپنی رفتار. ٹھیک ہے. ہم مرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ جب پہنچے، حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات وہاں موجود تھے سارے کے سارے. اور یہ مفسرین فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے ایک وعدے کی تکمیل تھی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے ایک میثاق کا، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے ساتھ اللہ پاک نے میثاق کیا. اللہ رب العزت نے اسے میثاق کہا ہے. معاہدہ دو طرفہ ہوتا ہے. وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے، اور یہی وعدہ دو طرفہ ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ میثاق. اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات سے میثاق لیا تھا، معاہدہ کیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں کو دنیا میں آباد کرنے سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی ارواح مقدسہ کو اللہ پاک نے جمع کیا، ان سے ایک میثاق لیا. اس میثاق میں اللہ پاک خود پر قرآن پاک میں فرما رہے ہیں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے زمانے میں بھیجوں گا تمہیں. تم سارے اپنا اپنا کام کر چکو گے. تم سب کے بعد ایک رسول آئے گے. ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد ایک رسول آئیں گے مصدق لما معکم، تمہاری باتوں کی تصدیق کرنے آئیں گے کہ آدم بھی ٹھیک کہہ رہے تھے، نوح علیہ السلام بھی ٹھیک کہہ رہے تھے، ابراہیم بھی ٹھیک کہہ رہے تھے. موسیٰ تمہاری باتوں کی تصدیق کریں گے، تمہاری تصدیق کے لیے آئیں گے. ثم جاءکم رسول من بعد مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے ذمہ لگایا کہ تم سب نے اس پیغمبر پر ایمان بھی لانا ہے اور اس آخری پیغمبر کی مدد بھی کرنا. میں کیا کروں گا؟ آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں نبوت دوں گا، اپنے اپنے علاقے میں بھیجوں گا. تم نے کیا کرنا ہے؟ تم سب کے بعد جو آخری رسول آئے گا تو اس نے وہ رسول کی ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. لتؤمنن به ولتنصرنہ. پھر پوچھا اقررتم، اقرار کرتے ہو سارے؟ واخذتم علی ذلک مصری، اقرار کرتے ہو اور وعدہ کرتے ہو؟ ان کو دیا کرنا. ہم یہ اعتراف کرتے ہیں، یہ تصدیق کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں. پھر فرمایا فاشہدوا، اس معاہدے پر گواہ ہو جاؤ. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہ ہوں. یہ میثاق کا، معاہدے کا اللہ پاک نے ذکر کیا کہ اللہ کے درمیان اور پیغمبروں کے درمیان یہ میثاق ہوا. اس میثاق کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے معراج کی رات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو مسجد اقصیٰ میں اکٹھا.
ورنہ سوال یہ ہوتا ہے کہ سارے پیغمبر تو آ کے چلے گئے تھے، وعدہ سب نے کیا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے، تو ایمان کہاں لائے ہیں؟ اور وعدہ قرآن پاک میں ہے، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک میں ہے، اور بیان کرنے والے خود اللہ پاک ہے۔ اور وعدہ کس کے درمیان ہے؟ ایک طرف اللہ پاک ہے، دوسری طرف پیغمبر ہے، پیغمبر بھی سارے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ معراج کے سفر کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات سے جو وعدہ لیا تھا، آخر پورا تو ہونا تھا نا، تو وعدہ پورا کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو جمع فرمایا بیت المقدس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، حضور نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، سب نے پیچھے سے امام کے کہہ کے نماز پڑھی، تو لتؤمنن کا جو وعدہ تھا نا، وہ وعدہ پورا۔ وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے معراج اللہ پاک نے، ایک وجہ معراج کی یہ بھی تھی لنریہ من آیاتنا بھی، لیکن وہ وعدہ پورا ہو گیا کہاں؟ معراج کی رات۔ سب انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو لتؤمنن بہ، البتہ ضرور تم ایمان لاؤ گے، یہ وعدہ پورا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب ایک اشکال اور باقی رہتا ہے، لتؤمنن بہ کا وعدہ تو اللہ پاک نے معراج کی رات پورا کروا دیا، انبیاء کو اکٹھا کے پیچھے نماز پڑھو اس کے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے ہیں بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں، تو صفیں باندھی ہوئی تھی، انبیاء کرام کھڑے تھے۔ میں جب پہنچا، جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور صفیں چیرتے ہوئے جا کے مجھے مسئلے پہ کھڑا کر دیا، جناب نماز آپ نے پڑھائی۔ اب وعدے تو دو تھے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم ایمان بھی لاؤ گے اور مدد بھی کرو گے۔ تم سارے پیغمبر اس آخری پیغمبر پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس پیغمبر کی مدد بھی کرو گے۔ ایمان والی بات تو ہو گئی معراج کی رات، مدد والی بات کدھر گئی؟ مفسرین فرماتے ہیں دیکھیے، فرض دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک فرض عین، ایک فرض کفایہ۔ فرض عین ہر آدمی پر ہوتا ہے، اور فرض کفایہ کچھ کر لے سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ فرض کے دو دائرے ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہے جو ہر آدمی کو کرنا ہے، کسی کی استثناء نہیں ہے، اور فرض کفایہ یہ ہے کہ سب پہ فرض تھا، کچھ نے ادا کر دیا، سب کی طرف سے ہو گیا۔ اس کی سادہ سی مثال ہے، 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض عین، ہر ایک نے پڑھنی ہے، مرد عورت بوڑھا جوان سب نے پڑھنی ہے، اپنی اپنی پڑھنی ہے۔ اور جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ کوئی مسلمان بھائی بہن فوت ہوا، پوری بستی پر فرض ہے کہ تجہیز تکفین اعزاز کے ساتھ نماز پڑھ کے دعا کر کے رخصت کرو۔ اگر کچھ لوگوں نے ادا کر دیا تو ساری بستی کی طرف سے ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے بھی جنازہ نہیں پڑھا، ایسے دفن ہو گیا ہے، تو گناہ گار کون ہوں گے؟ ساری بستی۔ یہ ہے فرض کی بات، ادائیگی کچھ کی طرف سے ہو جائے گی، لیکن اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو گناہ کس پر ہوگا؟ سب پر ہوگا، کہ مسلمان فوت ہوا ہے، جنازہ کیوں نہیں ہوا؟ ویسے میں عرض کیا کرتا ہوں، آج کل ہماری ترتیب الٹ ہے، جنازہ فرض ہے نا، لازماً جانا ہے،
اور 5 وقت کی نماز فرض کفایہ ہے، کہ گھر میں 2-4 نے پڑھ لی بند ہو گئی۔ ہماری ترتیب یہی ہے نا، جنازے میں تو پہنچنا، وضو کرے یا نہ کرے پہنچ رہا ہے۔ ہماری ترتیب میں جنازہ فرض عین ہے، لازماً جانا ہے، منہ دکھانا ہے جا کر۔ اور 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ ابا جی نے پڑھ لی ہے، بھائی جان نے پڑھ لی ہے، اماں جی نے پڑھ لی ہے، دادی نے پڑھ لی ہے، ہو گئی ہے۔ لیکن شرعی ترتیب یہ نہیں ہے۔ اسلامی ترتیب کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض عین ہے، ہر ایک نے پڑھنی ہے۔ اور جنازہ فرض کفایہ، کچھ نے پڑھ لیا، سب کی طرف سے ہو گیا۔ محسن فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ایمان والا وعدہ تو فرض عین کے درجے میں سارے پیغمبروں کو اکٹھا کر کے بیت المقدس میں حضور کو امام بنا کر وہ پورا کروایا، اور فرض کفایہ والا وعدہ پورا، لتنصرن، مدد کرنے کا وعدہ اللہ رب العزت نے ایک پیغمبر کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، امت محمدیہ کی قیادت فرمائیں گے، مدد کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ یہ والا تنصرن ہوگا، یہ فرض کفایہ ہے۔ والا تنصرن فرض عین کے دن ہر ایک نے، سارے پیغمبر آئے ہیں۔ اور والا تنصرن کے لیے کیا کیا؟ ایک پیغمبر زندہ رکھا، کون سا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی یہ کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا تھا۔ عیسائی کہتے ہیں سیڑھی چڑھ گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے دونوں باتوں کی تردید، ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کر سکے ہیں نہ یہ سیڑھی چڑھے۔ میں نے اٹھا لیا تھا، اٹھا لیا ہماری طرح نہیں، ایک اٹھا لیا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، آج کل بہت ہو رہا ہے، اٹھا لیا جی، یہ اٹھانا نہیں تھا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ بغیر میں نے اٹھا لیا تھا، ابھی تک حیات ہے، زندہ ہے، آسمانوں پر ہے، تشریف لائیں گے، اور تشریف لا کے کیا کریں گے؟ امت مسلمہ کی قیادت فرمائیں، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر امت مسلمہ کی قیادت فرمائیں گے۔ اس وقت لڑائیاں ہوں گی، ملاحم کبریٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحم کبریٰ کی تفصیل بیان کی، شروع ہو گئے ہیں، بہت خوفناک جنگیں ہوں گی۔ حضور نے پوری وضاحت کے ساتھ ملاحم کبریٰ کون کیسے ہوں گے، کہاں ہوں گے، تفصیل بیان فرمائی۔ ملاحم کبریٰ یعنی عالمگیر عظیم جنگیں، اس کی ایک بات صرف، اتنا قتل عام ہوگا، اتنا قتل عام ہوگا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ 50 عورتیں ایک مرد کی کفالت میں ہوں گی، مرد اتنے قتل ہو جائیں گے، نکاح میں نہیں، کفالت میں۔ 50 عورتوں پر ایک کفیل ہوگا، سنبھالنے والا ایک ہوگا، یہ حدیث کی۔ قتل اتنا زیادہ قتل عام ہوگا، اتنا زیادہ قتل عام ہوگا جنگوں میں کہ 50 عورتوں پر ایک آدمی کفیل رہ جائے، یہ سنبھالنے والا نہیں۔ شروع ہو گئی ان ملاحم کبریٰ میں، دجال کا سامنا ہوگا، یاجوج ماجوج کا سامنا ہوگا۔ ان ملاحم کبریٰ میں مسلمانوں کا سامنا کس سے ہوگا؟ دجال سے ہوگا، یاجوج ماجوج سے ہوگا۔ دجال پوری دنیا میں گھومے گا، مدینہ منورہ بھی پہنچے گا، مدینہ کا محاصرہ کرے گا۔ بخاری کی ایک روایت ہے، دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا لیکن مدینہ کا محاصرہ کرے گا، مدینہ کا محاصرہ کرے گا۔
ایک درمیان میں بات آ گئی، فرمایا مدینہ کی سرنگوں پر، انقاب مدینہ، مدینہ کی سرنگوں پر اللہ پاک کے فرشتے مقرر ہوں گے حفاظت کے لیے، دجال مدینہ کی سرنگوں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ روایت پڑھی تھی، پڑھائی بھی بہت دفعہ پڑھائی ہے۔ مجھے جب پہلی دفعہ مدینہ منورہ جانے کا سعادت حاصل 84 میں، میں مدینہ میں سرنگیں تلاش کرتا تھا، سرنگیں کدھر ہے، 84 کی بات۔ تو حضور نے انقاب المدینہ کہا، مدینہ کی سرنگیں، سرنگوں پر فرشتے پہرا دیں گے اور دجال اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ 84 میں مجھے پہلی دفعہ جانے کا شرف حاصل ہوا، تو میں اس حدیث کی تازہ پڑھی ہوئی تھی، میں تلاش کرتا تھا مدینہ میں سرنگیں کدھر ہے، مجھے کوئی سرنگ نظر نہیں آئی۔ مکے میں تھی، مدینہ میں کوئی نہیں تھی۔ ابھی پچھلے سال جانے کی اللہ پاک نے سعادت بخشی تو ہر طرف سرنگیں ہی سرنگیں، مدینہ کے سارے راستے سرنگوں۔ اس وقت ایک 84 کی بات کرو، لمبا قصہ نہیں ہے۔ 84 میں سرنگ کوئی نہیں تھی، وہاں عام راستے تھے، نارمل راستے۔ اور ابھی پچھلے رمضان سے پہلے مجھے جانے کا موقع ملا تو سر طرف راستے سرنگیں ہیں۔ میں نے کہا یار، ہم بہت سی باتیں اس لیے شک میں پڑ جاتے ہیں کہ وہاں تو نہیں ہے، نہیں ہے تو ہو جائیں گے۔ میں اپنا ذاتی استعمال کر رہا ہوں۔ 84 میں سرنگیں تلاش کرتا تھا، نہیں ملتی تھی، اب ہر طرف سرنگیں ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلی انقاب المدینہ، مدینہ منورہ کی سرنگوں پر اللہ پاک کے خاص فرشتے متعین ہوں گے، دجال کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، لیکن محاصرہ کرے گا مدینہ کا، وہاں تک آئے گا۔ یہ دجال انہی جنگوں کے آخری راؤنڈ میں قتل ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لطف کے مقام۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ کریں گے، آ کر امت کی قیادت کریں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے، اور دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کا تو قتل ہوگا تو یہ فائنل راؤنڈ ہوگا، اس کے بعد لڑائیاں ختم ہوں گی۔ میں یہ ذکر کر رہا ہوں، میں نے عرض یہ کیا ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کے وعدے کے لیے اللہ پاک نے سارے پیغمبروں کو مسجد اقصیٰ میں اکٹھا کر کے حضور کے پیچھے کھڑا کر دیا، اور لَتَنْصُرُنَّ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ آئیں گے، سب انبیاء کی نمائندگی کرتے ہوئے امت محمدیہ کی مدد فرمائیں گے، اور دجال کا مقابلہ ہوگا، دجال کو قتل کر کے جنگوں کا آخری مرحلہ مکمل فرمائیں گے۔ باقی باتیں پھر سے انشاءاللہ۔ بجلی کا جو حال ہے، بجلی آئے نہ آئے بل تو آتا ہے، بجلی آئے نہ آئے بل نے تو آنا ہے، اور بل کا جو حساب ہو گیا ہے، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ ہمارے ناظم صاحب کی طرف سے پرچی ہے، مسجد، ہماری مسجد والوں کا اس ماہ کا گیس کا بھی وہی حال ہے، گیس کا بل 2.25 لاکھ۔ اس مہنگائی کے دور میں انہوں نے پرچی اس لیے بھیجی ہے کہ آپ حضرات کو توجہ دلا، بھائی اپنے تو پھر بھی جو کرتے ہو، مسجد کا بھی آپ نے کرنا ہے۔ مسجد کا بل کس نے دینا ہے؟ IMF نے، آپ نے دینا ہے۔ اور مدرسے کا بل کس سے دینا ہے؟ مہربانی کریں، تعاون کریں۔ لازم صاحب باہر بیٹھے ہوں گے نماز کے بعد، تو یہ اللہ پاک مہربانی کرے، اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ سے رحم کی اپیل کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ جس حالت میں جس دلدل میں ہم پھنس گئے ہیں، اس دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ پاک اپنی مرضی سے نکال دے تو نکال دے۔ اللہ سے دعا بھی مانگے اور اپنے اس ادارے کی مدد بھی فرمائے جتنی زیادہ ہو سکے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔